السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، حاضر خدمت ہوں سوال نمبر 2 کے ساتھ سا لیول کے۔ آج ہم بات کریں گے وقت مینجمنٹ پہ کہ کس طرح مینیج کرتے ہیں ہم جب امتحانی پرچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے حل کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے آج وقت کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں سوال نمبر 2 جو ہمارا ہوتا ہے، پہلا سوال تو ہمارا آبجیکٹیو کا آتا ہے اور سوال نمبر 2 پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم سے ہوتا ہے اور ایک حصہ غزل ہوتا ہے۔ تو حصہ نظم میں جو ہمارے پاس اشعار ہوتے ہیں دو شعر ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں وقت کی اگر ہم مینجمنٹ کریں تو ہمارے پاس کل ملا کے پورے پیپرز کے لیے ہوتے ہیں 3 گھنٹے۔ 3 میں سے ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سوال نمبر 2 کو ہم کتنا وقت دیں گے۔ آبجیکٹیو پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ، تو اس لیے آگے حصہ نثر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جس طرح میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ہم سب سے پہلے حصہ نثر سے آغاز کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اس حصے کے لیے ہمارے پاس سوال نمبر 2 کے پہلے حصے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں صرف اور صرف ہمارے پاس 2 اشعار کے لیے 15 منٹ ہم مینیج کریں گے۔ 15 منٹ میں ہم 2 اشعار کا مفہوم بھی لکھیں گے اور 2 اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے نظم کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو طلباء مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نظم کا نام لکھتے ہیں۔ نظم کا نام نہیں لکھا جاتا بلکہ نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ تو ہم مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر حمد کے شعر ہیں تو ہم لکھیں گے نظم کا عنوان اور حمد لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے صحیح تو شاعر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ شعر کا مفہوم آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعر کا مفہوم مختصر لکھیں اور مگر وہ جامع ہو، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہ کریں، اور شعر کا مفہوم حد کر کے زیادہ سے زیادہ 2 لائنوں کا ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی چیز آتی ہے وہ تشریح آتی ہے۔ تو تشریح میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے شاعر کا ہم 2 سے 2.5 لائنوں میں تعارف کروائیں، اور اس کے بعد ایک شعر کی کم از کم 1.5 صفحے پہ اس کی تشریح کریں اور اس میں حوالہ شعر بھی دیں۔ اور بعض طلباء یہ غلطی کرتے ہیں کہ حوالہ شعر آخر پہ دیتے ہیں، حالانکہ آخر پہ نہیں دینا چاہیے ہمیں۔ حوالہ شعر ہم درمیان میں دیں، یعنی جب بات ہم کر رہے ہیں ایک بات مکمل کی ہم نے اور مکمل کر کے پھر اس کے بعد حوالہ شعر دیں، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں اور پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ پیراگراف ہمارا کم از کم 4 لائنوں کا ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا پیراگراف جو 6 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ اس سے ایک تو پیپر کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ممتحن ہوتا ہے وہ اس سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اس کے اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں تشریح میں، خواہ وہ غزل ہے یا خواہ وہ نظم ہے، اس میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی کا قول آتا ہے تو اس کو ہم درمیان میں لکھیں اور انورٹڈ کاماز میں لکھیں، اور اگر حدیث کوئی آتی ہے تو ہم الحدیث اس کی ہیڈنگ دیں، اور حوالہ شعر یاد رکھیں کہ مارکر سے لکھیں، مڈ میں لکھیں، اور علامت شعر بھی لکھیں۔ اگر ایک مصرع لکھ رہے ہیں تو مصرے کی علامت ڈالیں، اور پھر اگر کوئی قرآن کی آیت آتی ہے یا اس کا ترجمہ آتا ہے، آیت نہ لکھیں کیونکہ آیت میں یہ ہوتا ہے کہ اعراب یاد نہیں رہتا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اعراب میں غلطی کی وجہ سے ہماری ترجمہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو صرف ترجمہ لکھیں، القرآن لکھ کے ترجمہ لکھیں، اور ترجمہ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھ کے اور اس کے بعد پھر اس کی آگے تشریح کنٹینیو کریں۔ تو کم از کم 1 سے 1.5 صفحے کی تشریح ہونی چاہیے